براہ راست آپ کو دکھائیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مفتی منیب الرحمان، اسد کیسر اور علی محمد خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیا وجہ؟ کیوں بھائی؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی وی کے دوست کہاں ہیں؟ پی ٹی وی والے بھائی جان؟ اسلام آباد میں اس وقت نیوز کانفرنس جاری ہے اور اس نیوز کانفرنس میں موجود ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اسپیکر اسد کیسر، اور ساتھ ہی ساتھ علی محمد خان بھی موجود ہے اور مفتی منیب الرحمان بھی یہاں پر موجود ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد یہ نیوز کانفرنس جاری ہوگی۔ تو ٹی ایل پی سے متعلق یہ نیوز کانفرنس ہے اور مذاکرات جو ہوئے ہیں اس سے متعلق یہ نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے۔ وہ جو فیصلے ہوئے ہیں، جو مطالبات تھے ٹی ایل پی کے اور اس پر مذاکرات جاری تھے، اور وہ تمام فیصلوں سے یہاں پر موجود ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وہ آگاہ کریں گے۔ مفتی منیب الرحمان بھی اس صورتحال میں یہاں پر موجود ہیں، وہ بھی آگاہ کریں گے۔ علی محمد خان بھی موجود ہیں اور اسد کیسر جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان، جس کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، پورے ملک میں اس وقت احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں ان کی جانب سے، اور اس پر جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ مذاکرات میں کیا فیصلے کیے گئے ہیں اور کتنے مطالبات کو مانا گیا ہے، یہ کیا فیصلے ہوئے ہیں، اب سے کچھ دیر بعد یہ قوم کو آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے، اسد کیسر کی جانب سے، علی محمد خان بھی یہاں پر موجود ہے، دیگر علماء کو بھی دیکھا جا سکتا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو کچھ دیر بعد یہ بتایا جائے گا کہ مذاکرات کس حد تک پہنچے ہیں اور کیا فیصلے کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب حضرات کا، علماء مشائخ کا بہت مشکور ہوں اور درخواست کرنا چاہوں گا قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے کہ اس پریس کانفرنس کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے اور پوری قوم سے التجا کرتا ہوں کہ ہماری مسلح افواج کے جو جوان دفاع وطن میں شہید ہوئے، ہماری پولیس کے جو جوان اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے، تحریک لبیک پاکستان کے جذبہ محبت رسول سے معمور جو نوجوان شہید ہوئے، یا رب العالمین ان تمام شہداء کو اپنی بارگاہ عالی میں مغفرت کاملہ نصیب فرما، ان کو اور ہم سب کو آخرت میں شفاعت سید المرسلین نصیب فرما، اور ان کے لواحقین، متعلقین اور اعزاء کو صبر جمیل اور اس صبر پر اجر عطا فرما، اور ریاست سے اپیل ہے کہ ان کے پسماندگان کی کفالت کے لیے کوئی انتظام فرمائیں۔ اس کے بعد میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ خیر کے فروغ کے لیے ہمارے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ تعاون کریں گے اور تمام معاملات کو مثبت رنگ میں لیں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے سے جو صورتحال پیدا ہوئی، اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے حکومت کی جانب سے ایک انتہائی سنجیدہ اور ذمہ دار 3 افراد پر مشتمل اپنی کمیٹی قائم کی۔ محترم جناب
شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان، محترم جناب اسد قیصر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، محترم جناب علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کی نمائندگی جناب مفتی محمد عمیر الازہری، علامہ غلام عباس فیضی اور حافظ محمد حفیظ صاحب نے کی۔ میں وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو کمیٹی قائم کی اس کو امپاور کیا، اس پر پورا اعتماد کیا، اور انہوں نے بھی نہایت متانت اور سنجیدگی سے اس مسئلے کے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور اسی طرح سے ایسا ہی رویہ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کی طرف سے ہمیں ملا، اور جو معاہدہ قرار پایا اسے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کی بھی تائید و حمایت حاصل ہے۔ یہاں پر میں یہ پوری قوم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے، یہ اسلام کی فتح ہے، یہ حب الوطنی کی فتح ہے، اور یہ انسانی جانوں کی حرمتوں کے تحفظ کی فتح ہے۔ یہ بھی میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات کسی جبر اور تناؤ کے ماحول میں نہیں ہوئے، سنجیدہ ماحول میں، ذمہ دارانہ ماحول میں اور آزادانہ طور پر ہوئے، اس لیے اس میں سب کا حسب مراتب کنٹریبیوشن ہے، حصہ ہے، اور سب ہماری اور پوری قوم کے شکریہ کے حقدار ہیں۔ یہ معاہدہ اس لیے ہوا کہ جوش پر ہوش غالب آیا، جذباتیت پر معقولیت غالب آئی، اور تمام فریقوں نے حکمت و تدبیر و تدبر اور بصیرت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چند کلمات آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ الحمدللہ علی احسانہ، حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین اعتماد باہمی کے ماحول میں تفصیلی مذاکرات کے بعد اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا ہے۔ آئندہ ہفتے عشرے میں اس کے مثبت نتائج سامنے آ جائیں گے۔ معاہدے کے فریقین نے حکمت و تدبر کے ساتھ ملک و ملت کے بہترین مفاد میں یہ معاہدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کسی ناخوشگوار صورتحال کے پیش آنے سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ پورے ملک کے لیے خیر و فلاح کی خبر ہے، اور قومی میڈیا کو اسے مثبت انداز میں پیش کرنا چاہیے، اور ملک میں امن، سلامتی اور عافیت کے لیے جو مخلصانہ جد و جہد کی گئی ہے
اس میں آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تناؤ کی فضا میں جذبات کو قابو میں رکھنا اور جوش پر ہوش کا غالب آنا نہایت خوشائند ہے۔ اس معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آ جائیں گی، مگر انگریزی کا مقولہ ہے ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، اس لیے آپ عملی نتائج دیکھیں گے۔ ہم نے ملک کی عافیت و سلامتی اور امن کے مفاد میں اس میں مصالحت کار کا فرض ادا کیا۔ میرے ساتھ کراچی سے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب بھی تشریف لائے، اور ہم نے 12-13 گھنٹے مسلسل نان اسٹاپ یہ کاوش کی، محنت کی، اور جس کے نتیجے میں ہم ایک اچھے اختتام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے ملک کی عافیت و سلامتی اور امن کے مفاد میں اس میں مصالحت کار کا فرض ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملک کو اس کے بہتر ثمرات نصیب فرمائے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو اس کی نگرانی کرے گی۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب اس کے سربراہ ہوں گے۔ جناب راجہ بشارت صاحب وزیر قانون پنجاب، سیکریٹری وزارت داخلہ حکومت پاکستان اور ہوم سیکریٹری صوبہ پنجاب بلحاظ عہدہ اس کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے مفتی غلام غوث بغدادی اور جناب انجینئر حفیظ اللہ علوی اس کمیٹی کے رکن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آج ہی سے فنکشنل ہو جائے گی اور فعال ہو جائے گی۔ اور یہ معاہدہ اس طرح کا نہیں ہے کہ دوپہر کو دستخط کیے جائیں اور شام کو ٹی وی پر کہا جائے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے قانون سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی قانون ہے کہ اللہ فرمائے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو وفا کرو، بے شک اللہ کی عدالت میں عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اہل سنت و جماعت پاکستان کے ملک بھر میں اور بیرون ملک لوگ جو رابطے میں ہیں اور اس کے بارے میں متفکر تھے، ان سب کو یقین دلاتا ہوں، تمام مسلمانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس سے خیر برآمد ہوگی۔ اسی طرح میں بعض دینی سیاسی جماعتوں نے، ان کے سربراہان نے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ آپ جب اور جہاں کہیں گے منصفانہ مقصد کے لیے ہم آپ کے شانہ مشانہ کھڑے ہوں گے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حکومت کی صفوں میں جنہوں نے معقولیت کا مظاہرہ کیا اور جنہوں نے طاقت کے استعمال سے احتراز کرنے کا مشورہ دیا، اور حزب اختلاف میں جنہوں نے یا حکومت کے اتحادیوں میں جنہوں نے طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ دیا، میں تہہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے میدان صحافت کے تجزیہ کار ہوں، کالم نگار ہوں، دیگر حضرات ہوں جنہوں نے معقولیت کا مشورہ دیا، میں تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اور ان سب حضرات کی تائید اور کوشش سے یہ ماحول پیدا ہوا۔ میں میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 1-2 دن اگر آپ کی دکان پہ مندی ہو جائے تو ملک و ملت کی خاطر، اس پیارے پاکستان کی خاطر اس کی قربانی دے دیجئے گا، اور منفی کھود کرید میں پڑھنے کی بجائے مثبت پہلوؤں کو سامنے لانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس پاکستان کی سلامتی، اس کا امن، اس کی عافیت اور اس میں انسانی جانوں کا، املاک کا، آبرو کا تحفظ جس طرح حکومت کی ذمہ داری ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہر ایک کی ہے، اور جو جتنا اختیار و اقتدار رکھتا ہے اس کی سب سے زیادہ ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ حکومت کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، ادارے بھی ہوتے ہیں، اس لیے جو لوگ بار بار یہ یاد دلانا چاہتے ہیں تو کیا وہ لوگوں کو احمق سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنی بات بھی نہیں معلوم کہ حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے؟ لیکن پاکستان کے آرڈیننس فیکٹریز میں جو گولیاں اور اسلحہ بنتا ہے وہ اپنی قوم پر چلانے کے لیے نہیں، وہ داخلی اور خارجی دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنتا ہے۔ کسی بھی حکومت کے لیے طاقت کا استعمال اپنے عوام کے خلاف کوئی باعث افتخار نہیں ہے، اس کو ہمیشہ اور ہمیشہ زیرو آپشن پر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ مکالمہ اور مذاکرات کی طرف آنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر 90 ڈگری میں کھڑے ہو جائیں دونوں تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ملک کی خاطر، عافیت کی خاطر، سلامتی کی خاطر تھوڑا بہت ہر فریق کو ایثار سے کام لینا پڑتا ہے۔ اچھی بات ہے کہ معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کافی سارے معاہدے ہوئے ہیں، تو کیا سمجھا جائے؟ سر ٹھہر جائے پلیز سن لیا آپ کا سوال۔ اس سے پہلے ہم ماضی کو بلا کر بیٹھے ہیں اور ہمیں یقین دلایا گیا ہے، اور ہم ذمہ داروں کی یقین دہانی پر آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس پر لفظاً و معناً ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بس ایک سیکنڈ ٹھہریے بھائی جان، ایک منٹ ٹھہریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یار سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام علماء مشائخ کا، اکابرین کا جو تشریف فرما ہے، دل کی اتح گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے ملک کو ایک امتحان سے بچایا ہے۔ جمعے کے روز میں صبح جب تہران سے لوٹا تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس نے طویل مشاورت اور گفتگو کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات کو ترجیح دینی ہے اور دانش سے، طاقت سے نہیں، دانش سے اس مسئلے کو حل کرنے کو ترجیح دینی ہے۔ الحمدللہ اسی مینڈیٹ کو ذہن نشین کرتے ہوئے اور جو قوم میں ایک اضطراب کی کیفیت تھی، جو ہم نے اور قوم نے ٹیلی ویژن پر معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع دیکھا، لوگوں کو زخمی ہوتے دیکھا، املاک کا نقصان دیکھا، ہسپتالوں میں ایمبولنس کی رکاوٹ دیکھی، بچوں کو اسکولوں تک جانے کی دقتیں دیکھیں، اور جو ملک کی معیشت کو ایک نقصان کا خدشہ ہوا یا ہو سکتا تھا اگر یہ طوالت اختیار کرتا،
उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन का और बेहतरी का रास्ता तलाश किया गया है। मैं इस पर तमाम अहले सुन्नत के ज़ोमा और कायदीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं तहरीके लब्बैक की क़यादत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और अगर इजाज़त दीजिए जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा शामिल किया, मैं अपने फ़राइज़ में इसको अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि वो अगर यहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं भी हैं तो उनका नाम का ज़िक्र कर दिया जाए। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब तो तशरीफ़ फरमा हैं, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। जनाब मौलाना बशीर फ़ारूक कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, कराची से तशरीफ़ लाए, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। जनाब सरवत एजाज कादरी साहब, जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, जनाब पीर अब्दुल खालिक साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जनाब साहिबजादा हामिद सईद काज़मी साहब, जनाब पीर मोहम्मद अमीन साहब, जनाब ख्वाजा ग़ुलाम कुतुब फरीद साहब, जनाब पीर निज़ाम सियालवी साहब, जनाब साहिबजादा हाफिज़ हामिद रज़ा साहब, जनाब मुफ्ती वज़ीर कादिर साहब, मियाँ जलील अहमद शरपुरी साहब, जनाब सैयद अली रज़ा बुखारी साहब, जनाब मखदूम अब्बास बंगाली साहब, जनाब साहिबजादा हुसैन रज़ा साहब, जनाब पीर हबीब इरफानी साहब सुंदर शरीफ वाले, जनाब ज़िया नूर शाह साहब और पीर कासिम सियालवी साहब, और जनाब साहिबजादा सुल्तान अहमद अली साहब, जिन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की और अपना असर व रसूख और अपनी मशावरत और रहनुमाई से हमें मुस्तफ़ीद किया। इसी उनकी हिदायत, वज़ीर आज़म की हिदायत पर और सब साहिबान की फ़हम व फ़रासत को सामने बरोए कार लाते हुए और मुल्क व मिल्लत के मफाद को सामने रखते हुए, जानते हुए कि इंतशार में पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है, उन कुव्वतों को फ़ायदा हो सकता है जो मुल्क में अफरा तफरी देखना चाहती हैं, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को मुस्तहकम और मुत्तहिद देखना चाहती हैं, यकीनन वो मुतफक्किर हैं। अल्लाह ने हमें उसमें सुरखरू किया है और ये बात पाया तकमील को पहुंची है। ये हम पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं और इन सब कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं, और इस वक्त मामलात को यही हम समेटेंगे और कोई सवाल जवाब इस वक्त नहीं होगा। थैंक यू। गुफ्तगू कर रहे थे हुकूमती वफ़द मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। कलदम तंजीम से मुज़ाकरात के बाद सूरत हाल वाज़े की गई है। बताया गया है मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानिब से कि किसी की शिकस्त नहीं, ये पाकिस्तान और इस्लाम की फतह है। इस मुआहदे के निकात जल्द सामने आ जाएंगे। तनाव की फजा में जज्बात काबू में रखना जोश पर होश का गालिबाना खुशाइंद है। हमने मुल्क की आफियत, सलामती और अमन के मफाद में मसालत कार का फ़र्ज अदा किया। हमने 12 घंटे मुसलसल काविश मेहनत की, जिससे अच्छे इख्तिताम को पहुंचे। मुआहदे के नतीजे में स्टीयरिंग कमेटी बनाई है। अली मोहम्मद खान स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह होंगे। राजा बशारत वफाकी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब कमेटी के रुकन हैं। तमाम फरीकैन ने हिकमत और बसीरत का मुजाहरा किया है। हुकूमत और TLP के दरमियान इत्तेफाक राय से मुआहदा तय हो चुका है और वो ये कहते हैं कि इस मुआहदे के निकात जल्द सामने आ जाएंगे।
یہ بتایا گیا ہے کہ جو فیصلے کیے گئے ہیں اس میں ملکی مفاد کو سامنے رکھا گیا ہے اور اس سلسلے میں کمیٹی بنائی گئی ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی، جس کو علی محمد خان سربراہی کریں گے اور وزیر قانون پنجاب راشد بشارت اور سیکریٹری داخلہ پنجاب اس کے رکن ہوں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔